آج کل ہمارے معاشرے میں کرامات کا سلسلہ بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کی پھونک سے کوئی ٹھیک ہو گیا تو اسی کو معیار بنا لیا گیا۔ کوئی خواب میں آیا اور اس نے آ کے کوئی خوشخبری دی، اسی کو حقیقت سمجھا جانے لگا۔ لیکن کسی کے حق پر ہونے کے لیے معیار کرامت نہیں ہے بلکہ استقامت ہے۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بیعت کرے گا۔ 1-2 ماہ آپ کے پاس رہا، لیکن بیعت کیے بغیر ہی واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ تو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس سے پوچھا کس لیے آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں بیعت کی نیت سے آیا تھا، لیکن اب واپس جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اتنی مدت آپ کے پاس رہا، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دریافت کیا، کیا تم نے اتنی مدت میں میری زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں گزرتے دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، حضور ایسا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صوفیاء کا ایک قول بڑا مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، دین میں استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ جو بات عوام میں کرامت کے طور پر مشہور ہے، صوفیاء اسے اپنے پاؤں کی گھرت بھی نہیں سمجھتے۔ ہواؤں میں اڑنا، آگ میں جانا، پانی میں چلنا، یہ کسی کو ایک لمحے میں ٹھیک کر دینا، یہ خوابوں میں آنا، حقیقت میں یہ کسی کے حق پر ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ حق پر ہونے کا معیار یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی گزر جائے لیکن آپ کی زندگی اطاعت میں گزرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں گزرے، اور اس سے بڑھ کر کوئی استقامت ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ جو تصوف ہے وہ کرامتوں کا نام نہیں، وہ استقامتوں کا نام ہے۔ مجھے اپنی راہبر کی یہ بات کبھی نہیں بھولتی۔ آپ فرماتی ہیں ہزاروں کرامتیں ایک طرف اور ایک استقامت ایک طرف، اور میں نے اپنی زندگی میں جتنا وقت گزارا، میری نظر سے آج تک کسی صاحب حال کا قول نہیں گزرا کہ اس نے کسی سے کرامت طلب کی ہو، بلکہ معیار تصوف پر کسی کو جانچنے کے لیے یہ ہے کہ استقامت طلب کی جائے۔ جب ایک بندہ عشق الہی کی راہ میں نکل آتا ہے تو کرامتیں اس کے پاؤں میں اٹھنے والی گرد کے ذروں کی طرح ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی نظر کرامتوں پر نہیں ہوتی بلکہ استقامتوں پر ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے اگر وہی شخص جو اللہ کی راہ میں نکلا تھا کرامتیں نہیں مانگتا رہا، استقامتوں پہ چلتا رہا، تو وہ مردہ دلوں پر نظر کرتا ہے تو مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، اور پھر اس کی شان کیسی ہوتی ہے؟ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خود ہی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔